کو پتہ ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا وہاں پر مسئلے ہی مسئلے ہیں. حکومت کی جانب سے ایک نیا تحفہ جی آپ کو مل گیا ہے کہ جو نان فائلرز ہیں ان کی سمز بند کی جا رہی ہیں. اب ہم آج بات کریں گے کہ جو نان فائلرز ہیں وہ فائلر کیسے ہو سکتے ہیں اور مزید آپ کو سہولیات سے محروم کیا جا رہا ہے کیونکہ سہولتیں آپ کو مل جائیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آگے آنے والے 5 سالوں میں بھی مجھے نظر نہیں آ رہا. ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے حافظ حنین صاحب موجود ہیں, ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ فائلر اور نان فائلر میں فرق کیا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ فائلر اور نان فائلر میں دونوں میں ہی ان کا این ٹی این بنا ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کی. بیسیکلی جو رجسٹرڈ ہیں اگر وہ ٹیکس فائلنگ نہیں کر رہے تو وہ نان فائلر کی کیٹیگری میں آئیں گے. جو ٹیکس فائلنگ کر رہے ہیں اور اپروپریٹلی ٹائملی کر رہے ہیں وہ فائلر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ ان میں ایک بیسک ڈفرینس ہے. اور ان کے اگر ہم لوگ بینیفٹس پہ جا کے بات کریں فائلر اور نان فائلر کی, جو رجسٹرڈ ہیں اور لیکن فائلر اور نان فائلر میں, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کو ٹیکس کریڈٹس ملتے ہیں اگر آپ فائلر ہیں, آپ کے ٹیکس جو ریٹس ہیں وہ آپ کو کم چارج ہوتے ہیں. لائک بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر اگر آپ پر ڈے 50,000 کیش وڈرا کر رہے ہیں تو 0.06% نان فائلر کو پڑے گا, اور اگر فائلر کر رہا ہے تو اس کو 0% اس پہ ٹیکس چارج ہوگا. اسی طرح پھر آپ کی اگر آپ نے کوئی لون لینا ہے بینک سے, کوئی آپ نے بینیفٹ لینا ہے ایون گورنمنٹ سے, تو اس میں آپ کی ٹیکس ریٹرن ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایز اے پروف کہ آپ کے پاس کتنے ریسورسز ہیں اور آپ اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہیں بھی کہ نہیں. اس کی ایک اسکروٹنی میں وہ کام آتی ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا ہے کہ جس میں گورنمنٹ آپ کو ہائر کرتی ہے ایز اے کنسلٹنٹ فار ڈفرینٹ پرپزز, اس میں بڈز بھی ہوتی ہیں, تو اس میں بھی آپ کی ٹیکس جو فائلنگ ہے وہ ساتھ جاتی ہے تاکہ وہ اس کو اسیس کر سکیں کہ آپ کا کیلیبر کیا ہے. کیونکہ آپ اس کے ساتھ آپ کے ہم کہتے ہیں سی وی ہوتی ہے, اسی طرح پروفائل ہوگی اور ساتھ میں آپ کی ٹیکس ریٹرن ہوگی. اس طرح سے پھر پراپرٹی کی لین دین ہے اس میں بھی ٹیکس ریٹس آ جاتے ہیں اس میں. بلکہ اگر آپ جو فائلر اگر وہ پراپرٹی لے رہا ہے تو اس کا ریٹ کم ہے بنسبت جو فائلر نہیں ہے اس کا ٹیکس. فائلر بنا کیسے جائے؟ اچھا, فائلر بننے کا بیسیکلی یہ ہے کہ جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ سب سے پہلے اپنا پورٹل پہ جا کے اپنا سی این آئی سی اپنی انفارمیشن پرووائڈ کر کے اپنا این ٹی این بنائیں گے, این ٹی این نمبر لیں گے, پھر وہ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے. ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے بعد وہ ایک چلان پے کریں گے اے ٹی ایل میں آنے کے لیے. جس وقت وہ اے ٹی ایل میں آئیں گے تب وہ فائلر کیٹیگری میں آئیں گے, اور جو بینیفٹس ہیں وہ پھر وہ اٹین کر سکتے ہیں. اس کے مختلف طریقے بھی ہیں فائلر بننے کے لیے یا ایک ہی طریقہ ہے؟ نہیں, ایک ہی طریقہ ہے. ایک ہی طریقہ ہے. کتنی اس کے چارجز کیا ہیں, کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اچھا, مارکیٹ میں جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 5,000. لوگ زیادہ بھی چارج کرتے ہیں, بٹ ایکچولی جو چیز ڈپینڈ کرتی ہے وہ اس چیز پہ کرتی ہے کہ آپ کا نیچر آف ورک جو ہے کتنا کام کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سیلریڈ پرسنس, جو سیلریڈ پرسنز ہیں ان کا تو کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو اس میں اماؤنٹ کم ہے. تو جیسے جیسے آپ کے بزنسز بڑھتے جا رہے ہیں, آپ کی انکم سورس بڑھتی جا رہی ہے, تو اس حساب سے پھر وہ فرمز چارج کرتی ہیں. سر حکومت کے حوالے سے بھی یہاں بات کر لیتے ہیں, آئے دن کوئی نیا سرپرائز مل جاتا ہے کہ اب سمز بند ہو جائیں گی نان فائلرز کی. اس میں ریزن یہ ہے کہ کہنے کو تو بہت جو ہے نا سویر اسٹیپ ہے, بٹ ایک اس میں جو اصل چیز دیکھنے والی ہے کہ گورنمنٹ اس پوائنٹ کو آئی کیوں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ اپنی ٹیکس ریٹرنس پراپرلی فائل کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہارش ڈیسیزن لے. ہاں, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ فائلر اور نان فائلر کی بجائے جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر کس طرح لے کے آنا, اس پر بھی ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ورکنگ کرنی چاہیے. ہمیں دونوں سائڈوں پہ بیلنس رکھ کے چلیں گے تو ہی ہماری اکانومی کو ہم پورے سال میں اگر ہم فائلر ہیں تو پورے سال میں کتنے پیسے بچا سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو فائلر اور نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے نا اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکسز آپ اگر فار انسٹنس اگر ایک چیز کے اوپر ٹیکس ہے 5% فائلر کا, نان فائلر کا ہے 10%, وہ آٹومیٹکلی ڈبل ہو جاتا ہے. اور ہمیں ایک چیز سمجھنے کی یہاں پہ یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ فائلر بن کے ہم اپنا 50% یا 30% یا 70% ٹیکس جو ہے وہ ہم اپنا بچا سکتے ہیں. اچھا سر, اس میں کتنی صداقت اور حقیقت ہے کہ سمز بند ہو جائیں گی؟ کیونکہ ہماری جو ایک یوتھ ہے نا, جو نوجوان نسل ہے وہ بہت پریشان ہے. یہ ایکچولی ان کا ایک سوئر اسٹیپ ہے, ہو رہا ہے اس طرح. It can be happen. It is happening. It is happening. It cannot be happening. It is happening. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ جو کمپنیز بھی فائلر نہیں ہیں ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ وہ تو کاروبار کر رہے ہیں. ان کو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ صرف ایک اسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ ہماری سیونگ کیا ہو رہی ہے. ہم نے یہی جو ٹیکس گورنمنٹ کے پاس جائے گا, ہماری گورنمنٹ مشینری کام کرے گی, اور جو رجسٹرڈ نہیں ہے اس میں پھر آ جاتا ہے ایک تو انکم ٹیکس ہے, پھر دوسرا ہے آپ کا ود ہولڈنگ جو اس کے ساتھ ہی انکم ٹیکس کے ساتھ ہے, پھر آتا ہے سیل ٹیکس.
سیل ٹیکس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, آپ کے انکم ٹیکس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. فار انسٹنس آپ فائلر ہیں, میں فائلر نہیں ہوں, ایک بزنس دوسرے بزنس سے کاروبار کر رہا ہے, تو انہوں نے تو اپنی ود ہولڈنگ کرنی ہے, انہوں نے اپنے جو لا ہے اس کو فلفل کرنا ہے. تو وہ میرا 10% کی بجائے یا 5% کی بجائے, یعنی کہ آٹومیٹکلی ڈبل ہوگا. پھر میرا سیل ٹیکس ہے اگر 18% ہے کسی پروڈکٹ کے اوپر, تو 21% ڈیڈکٹ ہوگا. آٹومیٹکلی میرے جو ہے نا پروفٹ ریشو وہ کم ہو رہی ہے. تو اس چیز کی وجہ سے ہمیں لازمی اپنے بزنس کو رجسٹر کروانا چاہیے تاکہ یہ بھی بینیفٹس ہم لے سکیں. یہ بھی بینیفٹس ہم لے سکیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ کتنے فائدے ہیں اور نقصانات پہ بھی ہم اس کے بعد بات کریں گے. فائدے زیادہ ہیں, زیادہ فائدے زیادہ فائدے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح کو میں نے شروع میں بتایا کہ اس میں آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملتے ہیں. اب ٹیکس کریڈٹ ہے کیا؟ اگر آپ کا اس سال زیادہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے تو آپ اس اماؤنٹ کو نیکسٹ ایئر کیری فارورڈ کر کے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی اس سال کی انکم کے انگیسٹ. پھر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی پراپرٹی لینی ہے, پراپرٹی لیز کرنی ہے, گاڑی لیز کرنی ہے, آپ نے کسی بھی قسم کے فائنینشیل بینیفٹ لینے ہیں, تو اس میں ایک تو ٹیکس ریٹ آپ کو کم ملے گا جو آپ کو ڈیڈکٹ ہوگا. اس کے ساتھ دوسرا اس میں پھر یہ آتا ہے کہ آپ کی جو ریلائبلٹی ہے نا کسی بھی ادارے میں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آلریڈی آپ نے ایک چیز ڈکلیئر کی ہوئی ہے. آپ جب وہ اپنا ڈاکیومنٹ گوشوارہ لے کے جائیں گے ان کے پاس, بینک کے پاس جاتے ہیں, تو ان کو ویریفیکیشن کرنے میں آسانی ہے. واؤ. یہ اگر آپ فائلر. اور نقصانات کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں, کتنے نقصان ہیں؟ نقصان ایسا اس طرح نہیں ہے کہ جی ہمیں بالکل ہم لوگ ڈیزاسٹرس سچویشن میں چلے جائیں گے. نقصان کا ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں پہلی لوگ ٹیکس پیڈ ہیں, ٹیکس پیئر, دیکھیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس پے ہو تو رہا ہے. اور اس وقت جو زیادہ ہے نا گورنمنٹ کی کیا اسے کہتے ہیں انکم جنریشن, وہ نان فائلر سے ہے. نان فائلر سے یا ان رجسٹرڈ سے. کیونکہ اگر آپ ٹیکس فائلر ہیں, آپ نے جہاں پہ نان فائلر نے 6% دینا ہے یا ان رجسٹرڈ نے 6% دینا ہے, ٹیکس اس کو لگ گیا, آپ نے وہاں پہ 3% دینا ہے, تو آٹومیٹیکلی وہ ٹیکس تو جا رہا ہے. سر جو نان فائلر ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں پھر؟ لیکن نان فائلر اپنی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے, ٹیکس جا ان کا بھی رہا ہے سم ہاؤ. دیکھیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکس تو جا رہا ہے, لیکن آپ اپنی کلیم نہیں کر سکتے. آپ فار انسٹنس آپ اگر کوئی ایسی فیسلٹی یوز کر رہے ہیں, لائک آپ کا انٹرنیٹ کا بل ہے, آپ کا فون کا بل ہے, آپ کے الیکٹریسٹی بل ہے, اس کے اندر بھی ایک پورشن شامل ہوتا ہے جو کہ جو فائلر ہے وہ اپنے ایئر اینڈ پہ جا کے گورنمنٹ کو بتا سکتا ہے کہ جی میں نے اتنا بل پے کیا ہے, اس پہ اتنا ٹیکس ہے جو آلریڈی میں تھرو بل پے کر چکا ہوں. تو جو آپ کا لائبلٹی ہے نا وہ ریڈیوس ہوتی جائے گی, اور جتنی اوور اینڈ ابو اماؤنٹ آپ نے دی ہوئی ہے ہم اس کو نیکسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ہم کلیم کر سکتے ہیں. سر سمز بند ہونے جا رہی ہیں, حکومت اور کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے, کیا کر سکتی ہے مزید, اور اس سے نان فائلرز کو کیا کیا نقصان ہوگا؟ نان فائلر کو نقصان دیکھیں اس میں ہمیں نا بیلنس اٹ از ہیپننگ کہہ دیا, مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ اس وقت پریشان ہو گئے سم بند جانے جا رہی ہے. میں کو جنون بتایا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ چلیں لوگ پریشان اور ڈیفینیٹلی وہ کریں, یہ ہو رہا ہے, وہ آہستہ آہستہ اس کو پرسو کر رہے ہیں. اور دیکھیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی وہ بیئر منیمم پہ گئے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ڈرایا انہوں نے کہ آپ لوگ پراپرلی اس کو فائل کریں. دیکھیں جو بندہ تو رجسٹرڈ نہیں ہے, ہاں یہاں پہ ایک چیز ضرور ہے کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو رجسٹریشن میں لے کے آنا چاہیے, ایسے اقدام کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی ٹیکس فائل کریں. رائٹ, بالکل. لیکن جب وہ ٹیکس فائل کریں گے تو گورنمنٹ کو اس طرح کے اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں عوام کو اچھی نہیں لگیں گی, لیکن وہ ان کے لیے بھی ایک مجبوری ہے. دیکھیں جو مشین کام کر رہی ہے اس کو فیولنگ چاہیے. ہمارا ٹیکس کا پیسہ جس میں ہماری گورنمنٹ مشینری کام کر رہی ہے, ہمارے جتنے بھی پروڈکٹ جو ہماری ہے ڈیولپمنٹ ہے, وہ ساری انہیں پیسوں سے ہو رہی ہوتی ہے. سر کوئی آسان سا طریقہ بتائیں جس سے لوگ آسانی سے فائلر بن جائیں, کس ڈپارٹمنٹ میں جائیں, کس سے رابطہ کریں؟ اس میں دیکھیں بیسیکلی جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں ان کا کام یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ ان سے رابطہ کریں. وہ آپ کی جو ساری ویریفیکیشن جو چیزیں ہیں نا, آپ کو آپ کا NTN بنانا, ٹیکس فائل کرنا, ATL چلان پے کرنا, وہ کر کے آپ کو آپ کا گوشوارہ جو ہے وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دے گی, تھرو ای میل کرے, تھرو واٹس ایپ کرے, تاکہ آپ کے پاس بھی ایک ڈاکیومنٹ ہو. کل کو آپ کو کسی بھی جگہ ضرورت اگر پڑتی ہے تو آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے جو آپ نے گورنمنٹ کو سبمٹ کیا ہوا ہے. سر ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں 1 نمبر 2 نمبر چیزوں کے بہت معاملات ہیں. مطلب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم جس سے کام کروا رہے ہیں وہ اوتھینٹک جگہ ہے, پرسن بالکل ٹھیک ہے اور واقعی میں صحیح کام ہو گیا ہمارا؟ دیکھیے میم, جتنی بھی یہ ٹیکس ریلیٹڈ فیلڈ کے ہیں, لائک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے یا ٹیکس فرمز ہیں, ان کے لائسنسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی ظاہر سی بات ہے کہ جس کا پاس لائسنس ہے وہ اپنا لائسنس کبھی بھی
ایسی چھوٹے سے کام کے پیچھے اپنا خراب نہیں کروائے گا, کیونکہ اس کے اوپر بھی پینلٹیز ہوتی ہیں. اگر ایک بندے نے سر اپنے دہی کو کون کھٹا کہتا ہے؟ نہیں دیکھیں میم, یہ تو وہ بات ہو گئی. ہاں یہ بات بالکل جینون ہے, کوئی بھی نہیں کہے گا, بٹ دا تھنگ از کہ جن کی ٹریننگ ہی یہ ہے, لائک ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے پہلے اس کی MBBS کیا, پھر اس کے بعد پورا ان کا ایک پروسیجر ہے. اسی طرح ٹیکس کنسلٹنٹس جو ہیں ان کی بھی ایک ایجوکیشن ہے, ان کے بھی ٹائم پیریڈ لگا ہوتا ہے ٹریننگ کا, جو بھی فرمز ہی کرواتی ہیں, تو پھر آگے اسی پلیٹ فارم پہ یا کسی اور فرم میں جا کے اسی کو ہی پرسو کر رہے ہوتے ہیں. اوور دا پیریڈ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, کیونکہ وہ جو ایڈوائز آپ کو دے رہے ہوں گے, کیونکہ دیکھیں جو جنرل پبلک ہے نا, اب جو بزنس مین ہے, اب وہ اگر اس چیز کی بھی ٹینشن لینا شروع کر دے گا, اچھا یہ کیسے, یہ بھی میں نے کرنا ہے, یہ بھی میں نے کرنا ہے, تو اس کا زیادہ دھیان اس طرف آ جائے گا. بالکل صحیح, جس کا کام اسی کو ساجے, بیسیکلی معاملہ یہ ہے. زبردست. جی سر, آپ نے فیس بتائی ہے منیمم 5,000. کیا ہر کسی کے لیے 5,000 ہے یا کوئی گورنمنٹ امپلائی کے لیے کچھ اس میں ریلیف ہے؟ اب گڈ کویشچن, اس کا میں آنسر اب تھوڑا سا جو ہے اس طرح ہے کہ ہوتا ہے مارکیٹ میں لوگ کم بھی چارج کرتے ہیں, زیادہ بھی چارج کرتے ہیں. بیسیکلی ایکسپیرینس ایک تو سب سے پہلے, اب ایک بندہ ہے جس کو اوور 3 ڈیکیڈز ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے, وہ ڈیفینیٹلی اتنا ہو, کیونکہ اس نے اس نظر سے دیکھنا ہے جس نے سے ابھی شاید میں بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر یہ ہے کہ کچھ معاملہ جس طرح آپ کو بتایا کہ جس طرح آپ کے انکم سورسز بڑھ رہے ہیں, اب ایک بزنس مین ہے جس کے 10 بزنس ہیں, جب اس کی پرسنل ریٹرن آئے گی وہ اماؤنٹ پھر 5 نہیں, وہ بہت اوپر جائے گی, کیونکہ اس کے اندر مختلف ٹیکسز انوالو ہو جائیں گے. تو اس چیزوں کو مینیج کرنا, اس چیز کو سب کو جو ہے پراپرلی الائن کرنا بائی لا, تاکہ جو بندہ جس کی ریٹرن جا رہی ہے اس کے لیے کوئی امپلیکیشن نہ ہو بعد میں. زبردست جی, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ٹیکس کنسلٹنٹ موجود تھے, ان کا نام تھا جی حافظ حنین صاحب. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت اچھی باتیں کرنی. بھی جلدی سے فائلر ہو جائیں, آپ کی سمس نہ کہیں بند ہو جائے اور آپ کو ایک نئے مسئلے میں آپ جو ہے بعد میں انوالو نہ ہو جائے.